تو میں دفاع نہیں کروں گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اسلام کا نام لے کر مجھے کاٹنے آ رہے ہیں، میں بھی فوج لے کے کاٹوں گا، صحابہ شہید ہوں گے، اس لیے نہ میں اپنی جان کی پرواہ کروں گا، نہ میں اپنی کرسی کی پرواہ کروں گا، جان بھی لٹا دوں گا، کرسی بھی لٹا دوں گا اور صحابہ کرام کی جان بچا دوں گا۔ یہ فتنہ ہے، میرے ساتھ جو ہوں گے وہ بھی کلمہ گو ہوں گے، ان کے ساتھ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، لڑائی ہوگی، مدینہ طیبہ کی حرمت پامال ہوگی، اس لیے میں اپنی کرسی اور اپنی جان کی بازی لگاتا ہوں اور لوگوں کے لیے ان کے خونوں کو اور مدینے کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بھی ایک سوچ۔ اور ادھر صحابہ کرام کی زندگیاں بھی گئیں اور دوسرے سینکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کا خون بھی ہوا، اور نہ قصور حضرت علی بن ابی طالب کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور نہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، قصور ہے ان ظالموں کا جن کی مفادات پر زد پڑتی تھی۔ جنگوں میں غلط انفارمیشن سے بہت بڑے بڑے نقصان ہو جایا کرتے ہیں، تحقیق کا وقت نہیں ہوا کرتا، مسائل بہت گمبھیر ہوا کرتے ہیں، لڑائی چلتی رہی یہاں تک کہ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ آ گیا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے پیش قدمی سے انکار کر دیا، ہماری اماں آ گئی، اب کیا کریں؟ بہرحال ان کو سائڈ پہ کیا گیا، ان کو کمال عزت اور احترام کے ساتھ مدینہ یا مکہ واپس کیا گیا، اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اور میں بجا طور پہ سمجھتا ہوں کہ کسی صحابی کے ہاتھوں نہیں، ان ظالموں کے ہاتھوں شہید ہوئے جنہوں نے اس مارکے کو شروع کیا۔ ہو سکتا ہے تلوار کسی کی بھی لگی ہو، لیکن سبب وہ ظالم تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن حنیف اور عثمان بن حنیف، حسن اور حسین، جابر بن عبداللہ، عدی بن حاتم اور خواص بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ صحابہ کرام موجود تھے۔ اور ان کا بیٹا ساتھ بھی تھا لیکن لڑنا نہیں چاہتا تھا، ابا کو بارہا منع کرتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفہ کے گورنر بھی ہیں، لڑائی میں شرکت بھی نہیں کی اور ان کو منع بھی کرتے رہے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بیعت لیٹ ہوئی ہے، بغاوت نہیں ہوئی ہے، اصلاح کے لیے آئے ہیں، ہمیں ان پر تلوار نہیں اٹھانی چاہیے۔ اور یہ بات ہم بجا طور پہ سمجھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تمام موقعوں پر زیادہ وزنی ہے، اور اس موقع پر دوسرے لوگوں کا موقف، دوسرے صحابہ کرام کا زیادہ وزنی ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی معلومات، اپنی انفارمیشن اور جو کچھ معلومات ان تک آئی تھی ان کی روشنی میں اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے۔ انشاءاللہ ان کو بھی اپنے اجتہاد کا اجر ملے گا، ان کو بھی اپنے اجتہاد کا اجر ملے گا، اور ان کے قتل ہونے والے بھی جنت میں جائیں گے، ان کے قتل ہونے والے بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار بن یاسر کو ایک بغاوت کرنے والا فرقہ کاٹے گا، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ مقابلے میں ان کا موقف کمزور تھا، ان کا اجتہاد تھا، جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ آج بھی اس طرح کے اور قیامت تک اس طرح کے موقع بنتے رہا کریں گے۔ ہمیشہ دو راہ پہ انسان کھڑا ہوگا، دو آپشن اس کے پاس ہوں گے، اپنوں کو کاٹوں یا دشمنوں کو کاٹوں۔
اس وقت جو اپنوں کو کاٹنے کا اختیار حاصل کرے گا اس کا موقف کمزور ہوگا، اور جو اپنوں کی غلطیوں کے باوجود غیروں کو کاٹنے کی کوشش کرے گا اس کا موقف مضبوط ہوگا۔ آج بھی ایسے ہے، کل بھی ایسے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے بارے میں زبان درازی نہیں کی، کسی کو برا نہیں کہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بے حرمتی والے الفاظ نہیں بولے، نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ان کو روانہ کیا۔ اور تیسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، فضالہ بن عبید، مسلمہ بن مخلد، نعمان بن بشیر، معاویہ بن ابی خدیج اور ابو غازیہ الجہنی، یہ لوگ صحابہ کرام میں سے ان کے ساتھ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مذکور نہیں ہیں۔ بہرحال سب کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، اور کچھ لوگ ہیں اور وہ کثرت کے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں جی یہ فتنے والا مارکہ ہے، اس میں ہم نہیں جاتے۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے جی اللہ فرماتے ہیں قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، تم کہتے ہو فتنہ ہے تو فتنہ ختم کرنے کے لیے قتال کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ فرمانے لگے مجھے مت سمجھاؤ، فتنہ تھا، ہم نے قتال کیا، فتنہ ختم ہو گیا، اب جو فتنہ ہے یہ وہ والا نہیں ہے، اب یہ فتنہ ہے جو مسلمانوں کے اندر کا ہے، اس لیے میں اس میں کبھی مشارکت نہیں کروں گا۔ ایک اور صحابی غالباً جریر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جن کی ذمہ دار کوئی عورت ہو۔ اس حدیث نے مجھے جنگ جمل میں جانے سے بچا لیا، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں سارے کے سارے ان کا موقف، ان کا وجہت نظر، ان کی سوچ، ان کا اجتہاد ان کے پاس معلومات کے مطابق تھا۔ اللہ ان سب کو معاف کر کے جنت کے اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لیٹ پیدا کر کے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا لیا، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہوا، ورنہ ہم بھی کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اب ہم ہزار سال سے زیادہ لیٹ پیدا ہو کر کم از کم اپنی زبان کو ان کی عزتوں سے بچا لیں۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اور پچھلے جو ایمان پر جن کی موت آ گئی ان سب کو معاف فرما دے۔ موقف کیا ہے؟ وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، لیکن یہ بات اس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ ابھی یہ ایک مارکہ ہوا، اس میں دھوکے کے ساتھ، سازش کے ساتھ بلوائیوں نے صحابہ کرام کو آپس میں لڑا دیا اور بہت نقصان ہو گیا۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اب جو حضرت معاویہ نے ابھی تک بیعت نہیں کی، اب ان کے ساتھ بھی لڑائی ہوگی۔ یہ لوگ تو مکہ سے بصرہ آئے تھے، وہاں سے لوگوں کو لے کر مدینہ میں آ کر امیر المومنین کا تعاون کرنے کے لیے، اور ان کو دھوکے کے ساتھ بلوائیوں نے لڑائی شروع کروا کے یہ شہید کروا دیا۔ لیکن شام والوں کے لیے باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا تاکہ ان سے بیعت لی جائے اور ان کو ان کے موقف کی سزا دی جائے۔ اس پر بھی کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور خود حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کا بیٹا اس بات پہ آپ کے ساتھ موافقت نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے بیعت کا لیٹ ہو جانا اس سے کوئی بڑا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت 6 مہینے لیٹ ہو گئی تھی، انہوں نے بعد میں حضرت ابوبکر کی بیعت کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیعت کا لیٹ ہو جانا اس سے لشکر کشی کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ وہ نہ منافق ہوئے ہیں، نہ کافر ہوئے ہیں، نہ مرتد ہوئے ہیں، نہ باغی ہوئے ہیں، وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ساتھ کا، اور انہوں نے امارت اور خلافت کا اعلان نہیں کیا، اس لیے یہ کام
کسی اور طریقے سے حل ہونا چاہیے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ باہر صورت ان کے پاس جو معلومات آتی تھیں، سچی تھیں یا غلط تھیں، ان کے مطابق انہوں نے یہی فیصلہ کیا اور ایک لشکر لے کر شام کی سرزمین میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لشکر نکالا، اور اس میں ان کے مابین ایک مارکہ ہوا۔ پچھلے مارکے کو جس میں حضرت